ہکے ہک دی دم دم سکے۔ خواجہ فرید کوٹ مٹھن شریف والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں، جو مدینہ طیبہ سے آئے اور مٹھن ہندو کو کلمہ پڑھایا، ان کی اولادوں کو کلمہ پڑھایا، توحید کا درس دیا، عشق نبی کا درس دیا۔ ہکے 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 ہک دی دم دم سکے، ہک دے ہر ہر جا وچ دیرے، کیا اوچ ہے کیا جھکے، ہکو جیرا ڈو کر جانے، او کافر مشرک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَاتِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ان مظالم کا ذکر کیا کہ وہ مسلمانوں کو مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتے۔ ایک دفعہ آپ سجدہ کی حالت میں تھے تو ان بدبختوں نے وہ اونٹ کا جو اوج ہوتا ہے وہ آپ کی پشت مبارک پر رکھ دیا۔ حضرت سیدہ تو نساء العالمین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہٹایا۔ بچی تھیں اس وقت اور رو رہی تھیں کہ اے مشرکین مکہ، میرے بابا کا اور تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان بتوں کو چھوڑو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے، اللہ کے نبی کو تکلیفیں دیتے تھے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مساجد اللہ، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکے۔ اَن یذکر فیہا اسمہ، کیونکہ مساجد میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے پاک اسم مقدس کا، اس کے پاک نام کا، واسعہ فی خرابہا، اور وہ مشرکین کوشش کرتے تھے، خرابی پھیلاتے تھے، کعبۃ اللہ میں بت رکھ چھوڑتے تھے، جہالت کی رسمیں کرتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یہ جس بے ادبی سے وہاں مشرکین کرتے ہیں، جو کعبۃ اللہ کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اولئک ما کان لہم، یہ وہ لوگ ہیں نہ تھا مناسب واسطے ان کے، ان یدخلوہا، یہ کہ وہ داخل ہوتے مسجد الحرام بیت اللہ شریف میں، الا خائفین، مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، واسطے ان مشرکین کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، والہم، اور واسطے ان کے فی الآخرات عذاب عظیم، اور واسطے ان کے بیچ آخرت کے بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔
اور واسطے اللہ کے مشرق ہے اور مغرب ہے، پس جہاں کہیں بھی تم پھرتے ہو اپنا رخ موڑتے ہو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر طرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، یعنی بے مثل بے مثال اللہ کے جلوے ہر طرف ہیں، اور اللہ خود ہر جگہ موجود ہے۔ تو اگر یہ مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے قبلۃ اللہ کی طرف سے ان کے رخ کو موڑ دیتے تھے یا مظالم ڈھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی میرے جو مخلص بندے ہیں وہ جس طرف بھی ان کو موڑ دیا جائے یا سفر میں مغرب کا پتہ نہ چلے تو وہ اپنی تحریک کرتے ہوئے اگر اللہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا میں ہر جگہ موجود ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا پھر میں ایک دفعہ رپیٹ کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکتا ہے، ایذکر فی حسمہ، یہ کہ ذکر کیا جاتا ہے مساجد میں اللہ کے پاک نام کا، وسعی فی خرابہا، اور وہ مشرک کوشش کرتے ہیں خرابی پھیلانے کی، اولئکا، یہ وہ لوگ ہیں مشرک، ما کان لہم، نہیں تھا مناسب واسطے ان کے، ان یدخلوہا، یہ کہ وہ داخل ہوتے اس میں یعنی مساجد میں بیت اللہ میں، الا خائفین، مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرات عذاب عظیم، واسطے ان کے دنیا میں رسوائی ہے اور واسطے ان کے بیچ آخرت کے عذاب بڑا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور واسطے اللہ کے مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، وہ مشرق مغرب کا مالک ہے، یعنی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس کہیں جہاں کہیں تم پھرتے ہو ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہک دی دم دم سکے، خواجہ فرید کوٹ مٹھن شریف والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں، جو مدینہ طیبہ سے آئے اور مٹھن ہندو کو کلمہ پڑھایا، ان کی اولادوں کو کلمہ پڑھایا، توحید کا درس دیا، عشق نبی کا درس دیا۔ ہک دی دم دم سکے، ہک دے ہر ہر جا وچ دیرے، کیا اوچ ہے کیا جھکے، ہکو جیرا نو کر جانے، او کافر مشرک کے اللہ ہک کے، وما علینا الا البلاغ المبین۔